اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں۔ آج ہم سبق 1A اور 1B انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج 1A شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف جو ہے میں آج دہرا دیتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ کل غالباً موجود نہیں تھے، انہوں نے آج جوائن کیا۔ تو آپ سب کو بہت بہت دلی مبارکباد، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بہت سی کلاسیں ہیں، لیکن یقین کریں جس کلاس میں آپ بیٹھے ہیں یہ سب سے بہترین کلاس ہے۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے کل کیا تھا، لیکن آج اس کو کل کی جلدی جلدی ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ کورس کا تعارف، QC1 قرآن کورس 1۔ تو یہ قرآن مجید کو سیکھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ ہم 20 کلاسوں میں آپ کو پڑھائیں گے۔ تعارفی علیحدہ ہے، اور درمیان میں آپ کی جو کوئزز ہیں وہ کل ملا کے 25 بن جاتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو اسباق ہیں وہ 20 ہی ہیں۔ اب یہ جیسے آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ کوئی ناظرہ کا کورس نہیں ہے، تفسیر کا کورس نہیں ہے، اور فقہ کا کورس نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی لیکچر ہے، یہ قرآن فہمی کا کورس ہے۔ تو اب قرآن فہمی اور عربی زبان سیکھنے میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہم اس وقت نہیں کہ ہم عربی دان بننے لگے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن فہمی کرنی ہے۔ اب فرق کیا ہے قرآن فہمی اور اس میں؟ پہلی فرق ہمارا یہ کہ ہم نے نماز سے شروع کرنا ہے، کسی اور چیز سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں، 5 دفعہ تو کم از کم نماز ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، اگر جب ہم کوئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں سننا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو مشکل بات کیا ہے؟ سننا تو آسان ہے، پڑھنا بھی نماز کا سلیبس ہے سارا اس کا، تو ہمیں سب کو پڑھنی آتی ہے۔ بولنا مشکل ہوتا ہے، لکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو زبان سیکھنے میں آپ کو چاروں چیزوں پہ زیادہ زور دینا پڑتا ہے۔ قرآن فہمی میں زیادہ زور سننے اور پڑھنے پہ ہے، تو دماغ پہ کم بوجھ اور سیکھنا آسان طریقے سے ہم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ آسانی اس میں ہے کہ زیادہ زور ہم سننے اور پڑھنے پہ انشاءاللہ دیں گے، بجائے کہ بولنے اور لکھنے۔ بولیں گے بھی، لکھیں گے بالکل تھوڑا تھوڑا۔ تیسرا فرق کہ الفاظ معنی پر زیادہ توجہ ہے، اور ایسے سیکھیں گے فطری طریقے سے جیسے بچے سیکھتے ہیں۔ شروع میں گرامر پر کم زور، ورنہ تو لوگوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ ہمیشہ کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، ہم نے اس کو گرامر تو نہیں سکھائی ہوتی نا۔ تو اسی طرح سے ہم گرامر پہ زیادہ زور نہیں دیں گے، ہم فطری طریقے سے بہت آسان ہے الفاظ معنی پہ زیادہ زور دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اتنی آسانی سے گرامر بتائیں گے تھوڑی تھوڑی، بہت آسان طریقے سے۔ تو یہ 3 فرق ہیں کہ عام ایک عربی زبان سیکھنے میں یا قرآن فہمی میں۔ یہ قرآن فہمی کا کورس ہے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کورس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس وجہ سے انشاءاللہ اس کورس کی ڈیزائننگ اتنی اچھی ہے، کل ہم نے تفصیل میں بات کی تھی کہ ہم جیسے لوگ بھی چند گھنٹے نکال کر تو اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ جو قرآن پاک ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، مصحف، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک جو کہ حفظ کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہر پیج میں جب آیت ہے نا اینڈ میں ختم ہو جاتی ہے، آدھی آیت آگے نہیں جاتی، اور جنرلی اس کے ہم ابھی صفحات کی بات کریں گے۔ اب یہ اس طرح سے اگر ہم دونوں پیج کھول لیں تو ایسے آپ کو نظر آتا ہے۔ اب جب ہم یہ کورس ختم کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، تو پھر ہم اگر نشان لگائیں کہ ہمیں
کتنے الفاظ کے معنی آ گئے تو وہ کچھ اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ ہم ایک صفحے میں ہمیں اتنے الفاظ آتے ہوں گے. تو یہ اس کو ہم لیسن کورس ختم کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے ایسا کر لیا، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. اب اس کے جنرلی 600 صفحات ہوتے ہیں اور 15 اس میں لائنیں یا 15 سطور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں تقریباً والی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم 15 کو 9 سے ضرب دے تو 135 135 بنتا ہے. چلے ہم تقریباً کے حساب سے ہم اس میں 130 لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 130 ہر صفحے پہ الفاظ ہیں تو 600 صفحے پہ 78,000 الفاظ، 78,000. اب کو مجھے آپ انمیوٹ کر کے بتائیے کہ اتنے زیادہ الفاظ سیکھنا آسان ہے؟ انمیوٹ کر کے بتا. نہیں، مشکل، بہت مشکل ہے. مشکل بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا. کیسے؟ کل الفاظ 78,000 ہیں، لیکن اگر ہم اصل الفاظ کی بات کریں تکرار کے بغیر تو وہ 17,000 ہیں. اس سے کافی کم ہو گیا کہ 17,000 سیکھنا آسان ہے. بتائیے انمیوٹ کر کے. جی بتائیں آپ لوگ. آسان ہے؟ یہ بھی مشکل، بھی مشکل ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ بھی مشکل ہے. تو اگر ہم علم صرف کے قواعد سیکھ لیں تھوڑے سے تو یہ 4,500 رہ جاتے ہیں. 4,500 اس کی نسبت تو بہت آسان ہے. 78,000 تھا، پھر 17,000 تھا. لیکن اس سے بھی مزید آسانی ہے اگر ہم مادے کے حروف روٹ لیٹر سیکھ لیں تو 1,850 1,850. تو یہ نسبتاً کتنے کم اس سے ہو گئے، اور اس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں گے. مادے کے روٹ کا یہ مطلب، جیسے ہم عالمہ کہیں تو عین لام اور میم اس میں ہے. علامہ ہے تو اس کے بھی وہی روٹس ہیں. تعلمہ کے بھی تعلیم. تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے اس میں کوئی سیکھنے سکھانے کی علم کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم جب یہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو 1,850 الفاظ رہ جاتے. اب اس کورس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تقریباً 232 الفاظ، ایسے 232 الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں 41,111 یا رفلی 40,000 بار تقریباً آتے ہیں. 41,111 بار آتے ہیں. 232 الفاظ سیکھیں گے، اور وہ الفاظ ایسے ہم نے سیکھنے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں 41,111 بار آتے ہیں، یعنی کہ آدھے سے بھی زیادہ، 50% سے بھی زیادہ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے. تو یہ ایسا کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے، سیکھنا اتنا آسان ہے. ابھی تو آپ کو سن کے لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، کیونکہ میں نے بھی جو سیکھا ان کورسز سے ہی سیکھا. 1 کیا، پھر آگے 2 3 6 اب کر رہی ہوں، پھر ٹریننگ کی، پھر 1 کی تو 1 کورسز کرانے شروع، پھر 2 3 کی بھی ٹریننگ کی، 3 تک میں نے ابھی کورس 3 کا ختم کیا، پھر 1 کا شروع کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کر لیں گے میری طرح آپ بھی بیٹھ کے ہی سکھا رہے ہوں گے لوگوں کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس ارادہ پکا رکھیے، شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں، اور دعا ہم روز کریں گے ربی زدنی علما کی بھی، اور اپنی استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور ہمارے اخلاص کو قائم رکھے. تو یہ سب کل والا ہم نے بات تھی، تھوڑا سا ہم نے ریوائز کر لیا. دیکھیں کبھی بھی نہ یہ کہیں کہ قرآن مشکل ہے، کیونکہ یہ بات تو ایک شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سیکھنے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آسان کر دیا. تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا کہ یہ مشکل ہے، کبھی ایسا نہ کہیں، کیونکہ اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں کہ مشکل ہے، اس کا مطلب ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، اور استغفر اللہ، ہم ایسے تو نہیں ہیں. تو اس کو بالکل ذہن میں بٹھائیں کہ اس کو سیکھنا آسان ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے مقاصد کیا ہیں، ہم کیا اس سے چاہتے ہیں. سب سے بڑا جو پہلا مقصد ہوگا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ 20 گھنٹوں میں 50% سے زیادہ الفاظ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. دوسری بات، نماز سمجھ میں آ جائے.
جب نماز سمجھ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا، نماز مؤثر ہو جائے، آپ کا خضوع خشوع اور شوق، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی نماز میں کتنا فرق آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کب کیا پڑھ رہے ہیں اور کب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور کب اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں نماز میں، جب یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی مقاصد ہم ضرور حاصل کر لیں گے. پھر قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت دن بدن بڑھتا جائے گا، اور قرآن زندگی میں قرآن کو لانے کا طریقہ ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے لائیں گے، نیک اعمال سیکھیں گے، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہوگی. تو جیسے جیسے چیزیں سمجھ میں آئیں گی پھر بونس میں عربی بول چال کے 100 جملے بھی ہم سیکھیں گے. تو یہ 6 مقاصد ہیں اس کورس کے. ہم نے کل سب کیا تھا لیکن آج میں نے کہا تھوڑا سا ہم اس پہ ریوائز کر دیں، آپ کو امپورٹنٹ چیزیں پکی ہو جائیں. اب اس کا سلیبس ہم دیکھ لیں. سلیبس نماز کا یہ اذان ہے، سورت فاتحہ ہے، پھر قیام رکوع اور سجود کے جو ہیں اذکار ہیں، اس کے بعد تشہد ہے، اتحیات جو ہم، پھر درود پاک ہے، پھر درود کے بعد کی دعا. اس کے بعد 6 اور صورتیں، سورت العصر، سورت الکافرون، سورت النصر، سورت الاخلاص، سورت الفلق اور سورت الناس. پھر 4 دعائیں، قرآن سیکھنے کی دعا ربی زدنی علما، ابھی میں نے پڑھی شروع میں بھی، وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ، وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے بعد نماز کے بعد چھوٹی سی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن. تو یہ آپ کو آتی ہی ہوں گی، نہیں بھی تو ہم سیکھ جائیں گے. تو یہ ٹوٹل سلیبس ہے ہمارا، اور تھوڑی تھوڑی سی ہم گرامر سیکھیں گے انتہائی آسان طریقے سے، ایک بڑے خاص میتھڈ سے. کل ہم نے بات کی تھی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، TPI جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس سے اتنا آسان ہے سیکھنا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ باتیں سمجھ میں آپ کی آ گئی. تو اب ہم جو ہے آج کا لیسن شروع کریں گے، لیسن 1A. جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ہر سبق کے 2 حصے ہیں. A والا حصہ اس میں ہم یعنی قرآن والا پارٹ پڑھیں گے، اور جو B حصہ اس میں ہم تھوڑی تھوڑی سی گرامر پڑھیں گے. تو لیسن نمبر 1 میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں. لیسن نمبر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید. الحمدللہ سبق نمبر 1 میں ہم 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7248 پارہ ہیں. یعنی اگر 78,000 سے دیکھا جائے تقریباً اس کا 9واں حصہ بن جاتا ہے. تو آج کے دن میں 9واں حصہ آپ قرآن ان الفاظ کا سیکھ جائیں گے. ہم نے کیا کیا، ہم نے نا ایک ہی سیل بنایا اور ہم نے کہا ہم نے اس کو چارج کرنا، اور چارج ہم نے کہا تھا نا ہم نے 41,000 تک جانا. اب روز ہم ہر سبق کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری بیٹری کتنی چارج ہو گئی. تو آج کے سبق کے بعد ہماری بیٹری اتنی 7248 پہ اتنی چارج انشاءاللہ ہو جائے گی. تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے جب یہ ہو جائے گی؟ تو ہم کہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ خوبصورت سورۃ غلاب آپ سب میں کے لیے ہم پیش کریں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ 12 الفاظ کی مدد سے قرآن پاک میں آنے والے 7248 الفاظ سیکھے. تو ہم ہر روز دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے الفاظ سیکھے اور وہ قرآن پاک میں کتنے بار آتے ہیں، اور ہماری یہ سیل کتنا چارج ہوتا جا رہا ہے. تو آخر میں ہم یہاں 41,000 پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ قرآن والے حصے میں ہم سیکھیں گے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں ہم ہوا، ہوں، انتا، انا، یہ ہم نے کل بھی تھوڑا سا سیکھا تھا. تو اس سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 7248 بار آئے. تو یعنی چند الفاظ سیکھ کے اس کی مدد سے ہم قرآن میں آنے والے بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کو سیکھ سکتے ہیں. کورس کی ڈیزائننگ اتنی اچھی ہے کہ پھر ہم خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم اتنی جلدی اتنی چیزیں ہم نے سیکھ لیں.
یہ سب ڈیزائننگ کی وجہ ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، کمال ڈاکٹر صاحب کا ہے جنہوں نے کہ یہ کورس اتنا اچھا ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تعوض، یہ یاد رکھیں، اس کا تعوض نہیں کہنا، تعوض، کیونکہ یہ جو شد ہے یہ واو کے اوپر. ٹھیک ہے، تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے. اسے سب سے پہلے ہمیں اس کا ترجمہ سیکھ. تو ہمارا اس میں کیسے طریقہ ہوگا؟ جیسے یہ سلائیڈ آئے گی، سب سے پہلے یہاں پہ عربی میں لکھا ہوگا، پھر اس کے نیچے اس کا رننگ ترجمہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو تلاوت کریں گے یا ہم اس کی تلاوت سنیں گے. میں وہی دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کو اس میں سے سناؤں. اس میں ہے، اب یہ ہم پہلے سن لیتے ہیں. یہ ہم نے سنا، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی سے شیطان جو مردود ہے، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. اعوذو، اعوذو جو ہے اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. میل یا فیمیل دونوں کے لیے ترجمہ ایسے ہی ہوگا. یہ اس طرح ایک دائرہ بنا کے نا اس کے اندر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، اس میں 7 لکھا. یہ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو ایک بتانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے کہ یہ اعوذو کا لفظ قرآن پاک میں 7 مرتبہ ہے. یعنی قرآن میں کتنی بار ہے یہ لکھا ہوتا ہے. کچھ یہ عین واو اور زال لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ آگے جا کے سیکھیں گے. یہ روٹ ورڈز ہیں، یہ روٹ لیٹرز ہیں اعوذو کے. اس سے اس میں کوئی نہیں کہ جی کیا کچھ ہم نے سیکھنا ہے. آپ نے بھی کیا یاد کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، اس کی معنی کیا ہے. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ اب اعوذ ہو گیا. اب آگے باللہ. اب پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت میں آنا. دیکھیے جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، ہے نا. کبھی کسی فیکٹری کا آپ اگر وزٹ کے لیے جائیں تو وہ آپ کو اسپیشل ہیلمٹس دے دیں گے، گوگلس دے دیں گے، ماسک دیں گے، گلوز دیں گے کہ آپ اپنی حفاظت کریں، یہ نہ ہو کہ کسی چیز سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے. تو اپنی حفاظت یا سیفٹی کا ہمیشہ ہم سب سے پہلے خیال رکھتے ہیں. سیفٹی فرسٹ، بکل اپ اور گیٹ پروٹیکشن، یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. تو ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. باللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی. یہ لفظ 2550 بار. اب جو باللہ کے لفظ ہے یہ دیکھیے کہ یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. یہ دیکھیں، یہ بی علیحدہ ہو گیا اور اللہ، بی اور اللہ، یہ اس کے 2 ٹکڑے ہم کر سکتے ہیں. عربی میں کئی الفاظ 2 سے 3 سے بھی جڑ کے بنے ہوتے ہیں، یہ ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. تو باللہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے. بی ایک علیحدہ ہے لفظ اور اللہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی باللہ، اللہ کی، یعنی اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں. میں پناہ میں کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. بی کا مطلب ہے کی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 یا 3 الفاظ بھی اکٹھے آ سکتے ہیں اور پھر ہم ان کو علیحدہ کرتے ہیں تاکہ کہیں بھی بی آئے گا تو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ، اور اس طرح سے کہ یہ اللہ تو ہمیں پتا ایسے لکھتے ہیں، یہ ساتھ جڑا ہوا تھا، ہم اس کو علیحدہ ٹکڑا اس کا کر لیتے ہیں. اس میں ہمیں ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. جی نجمہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، کچھ پوچھنا سسٹر نجمہ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ باللہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ وہ آپ کو بعد میں بتا دیں گے.
اس کو ضرور وہ یہ آپ نے یہ چیزیں یاد نہیں کرنی. اس میں امپورٹنٹ جو بات آپ کو بتائی آپ نے یہ یاد رکھنا کہ باللہ کے دو ٹکڑے ہیں, بی اور اللہ. ٹھیک ہے, اب آپ ہینڈ نیچے کر لیں. تھینک یو. اب آ گیا من. من من کا مطلب ہے سے, اور یہ لفظ 3215 بار ہے من. اس کے اور معنی بھی ہے وہ پھر ہم بعد میں سیکھیں گے. پہلے جیسے ابھی تو رواج نہیں رہا, ای کارڈ ہی چلنے لگ گئے, کارڈ آتا تھا کچھ ہے, خط لوگ لکھتے تھے تو من جانب, اردو میں بھی لکھا تھا نا, اس کی جانب سے, اس کی طرف سے. تم من کا مطلب ہے سے. اب یہ اگر آج ہی آپ نے سیکھ لیا, اور یہ قرآن پاک میں 3215 بار آتا ہے. اب آپ نے کرنا کہ آج گھر جا کے آپ قرآن پاک کھولیں گے, کوئی صفحہ کھولیں, اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ من کا لفظ ڈھونڈیں. جو لفظ سیکھے پھر ان کو آپ ڈھونڈیں, ہر صفحے پہ یہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جیسے نا پھر ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے. اب کل زینا من قبلکم, یہ ویسے میں نے کھولا, اس میں آ گیا. اسی طرح سے ہر صفحے پہ آپ کو مل جاتا ہے, تو بیٹھیں اور اس کو گھر جا کے ڈھونڈیں. پھر آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کا قرآن پاک سے تعارف جو ہے وہ کیسے ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ایک لفظ سیکھا تو قرآن پاک میں 3215 بار آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر صفحے میں کئی کئی بار آپ کو یہ مل جائے گا. الشیطان, شیطان کو تو ہم سب پہچانتے ہیں. اب اس میں کے ساتھ جو ال آیا ہے, یہ ال آیا ہے کہ ساری جنس شیطانوں کی, ہر قسم کے یعنی شیطان. ال یہاں سارے کی معنی میں آیا, ساری جنس شیطان کی, ہر قسم کا جو شیطان ہے, ہر جنس شیطان کی, اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی سے پناہ مانگ رہے ہیں. شیطان کی جمع ہے شیاطین. یہ بھی ہم نے یاد کرنی ہے, ہم آہستہ ساتھ ساتھ سیکھا کریں گے. اگر واحد آئے گا اسم تو اس کی ہم جمع دیکھیں گے, جمع آئے گا تو ہم اس کا واحد دیکھیں گے. تو یہ دونوں جو ہیں ملا کے 88 بار قرآن پاک میں. یہاں ال کا کیا مطلب ہے؟ ال کا مطلب ہے ساری جنس, ہر طرح کی, ہر شیطان, اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. اور شیطان کی جمع شیاطین, ہم یہ بھی یاد رکھیں گے. اب آگے پھر ہے الرجیم. اب یہاں جو یہ ال آیا ہے, یہ آیا کنیکٹنگ ورڈ, جوڑنے کے لیے. تو اس کا مطلب وہ جو اب اس میں ہم نے یاد. اب رجیم کا مطلب ہے مردود, دھتکارا ہوا, اور رجیم کا لفظ بھی 6 بار ہے. اب ہم رجیم کا مطلب کیسے یاد رکھیں؟ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے, بتائیے ان میوٹ کر کے, قریب ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ تو ہے, وہ دھتکارا ہوا ہے, وہ دھتکارا ہوا. تو اس لیے ہم یاد رکھیں گے کہ رجیم کے معنی ہے مردود یا دھتکارا ہوا. تو اس طرح سے کوئی کنیکشن بنا کے ہم نے چیزیں یاد تو کرنی ہیں. اب شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. دیکھیں, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس نے کروڑوں انسانوں کو بھٹکایا. اتنا اس کا تجربہ ہے انسانوں کو بھٹکانے کا. اس نے تو دیکھیں نا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. اب ہم میں سے کوئی آدم علیہ السلام سے تو بہتر نہیں ہو سکتا. اور مزید یہ کہ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہو, اور شیطان کے اگر ہم پہ مسلسل حملے کر رہا ہے, گھر میں ہو تو کر سکتا ہے, آفس میں کر سکتا ہے, بازار میں کر سکتا ہے, دوستوں میں, موبائل میں, اکیلے میں. اس کا مطلب ہے کہ شیطان اور ہم آپس میں ہم حالت جنگ میں. کوئی ایسا آپ کا دشمن ہے جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا رہے اور آپ کو ایسا اوپر سے بھی نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں حملے کروں گا, تو پھر ہم حالت جنگ میں ہوئے نا, جنگ میں حملے ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شیطان سے جنگ کی حالت میں ہیں.
اب نہ ہم شیطان کو مار سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا علاج ایک ہی علاج، کس طرح؟ تعوذ پڑھ کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم کس طرح سے شیطان سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. کیسے؟ ہم تعوذ پڑھ کے. دیکھو شیطان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. جب حضرت آدم سجدہ سب فرشتوں نے کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ رجیم ہے، وہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ جائیں، ہم بھی اسی طرح کی ہو جائیں. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو یہ باقی لوگ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائیں. اور بہت سارے لوگوں کو وہ بھٹکا بھی لیتا ہے، ورغلا بھی لیتا ہے. لیکن اب ہم کہیں گے جی ہم تو قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں، تو ہمیں اس میں تو نیک کام ہے، شیطان سے بچنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی ہم اچھا کام کرنے لگتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں، تو ابھی ہم سب بہت خوش ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ سیکھا، شروع کیا ہے، ہم سیکھیں گے. اب شیطان کو تو بہت زیادہ تکلیف ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ تو مطلب سمجھنے لگیں گے تو یہ تو پھر اور نیک کام کرنے لگیں گے، یہ تو اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، تو میں ان کو کسی طرح دور کروں. یاد کرائے گا آپ کو ہمیشہ یہ جو لیسنس کے ڈیز ہیں نا، منڈے اور فرائیڈے، ایسے ایسے کام ہو یہ کام کرنا ہے، اور اس وقت یاد کرائے گا. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر کے رکھنا ہے کہ نہیں کلاس میں نے اٹینڈ کرنی. ایسے ایسے کام یاد کرائے گا کہ ہاں جی یہ تو آج ہی کر لو، لیسن کو چھوڑو. لیکن آپ نے اپنا آپ کو مضبوط رکھنا ہے کہ نہیں، ہم نے اس وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. ہم اس سے حالت جنگ میں ہم نے اس کو فائٹ آؤٹ کرنا. اور کیسے فائٹ آؤٹ کرنا ہے؟ تعوذ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے ہم نے، اور ہم انشاءاللہ تعالی شیطان سے محفوظ رہیں. تو دیکھیں پہلی چیز حفاظت کا خیال رکھنا، سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. کہ کامیاب انسان کی پہلی عادت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، یا ہمیں اگر برے خیالات وسوسے آ رہے ہوں تو ہم تعوذ پڑھیں. وہ ہمیں یہ سیفٹی دے گا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے آئے. تو یہ پہلی عادت ہے کامیاب انسان کی، کیونکہ ہم آگے تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے ہم 12 عادات سیکھیں گے جو کہ ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی ہیں. تو یہ پہلی عادت ہم نے تعوذ سے سیکھی. ٹھیک ہے، سیفٹی فرسٹ، یہ ہماری پہلی عادت ہے، یعنی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا. کیسے؟ تعوذ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ. اب ہم نے کہا تھا اس کو زندگی میں لانا ہے. جی یہ دیکھیں ایک ماڈل ہے، آج میں سمجھاؤں گی، پھر ویسے ہی ہم اس کو اپلائی کرتے جائیں گے. جب ہم مطالعہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، میں کر لیا نا مل جل کے، ہم اس کو پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا. اب تصور اور احساس کے ساتھ، اب تصور ہم نے یہ کیا کہ ہم شیطان جو ہے، ہم اس کے حملوں، وہ ہم پہ حملہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے احساس آپ کریں، فرض کیا ہم کھڑے ہیں اور ہمارے ارد گرد آگ ہے، ہمارے گرد آگ ہے، اور کوئی آس پاس نہیں ہے کہ ہم کسی کو آواز دیں نا، ہم وہاں سے ایک دم آگ سے نکل سکتے ہیں، کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ آگ ہمیں چلا نہ دے. اور اسی وقت ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور ایک دم اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے، اور بارش سے وہ پوری آگ بجھ جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم وہ ویسے تو ساتویں آسمان پہ ہیں، لیکن وہ ہم جو ہمارے جو دل میں بھی ہوتا ہے، وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل قریب سے اس کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، مگر خلوص دل سے ہم دعا مانگتے ہیں. تو جس طرح سے کہ بارش ہو کے وہ ساری آگ بجھ گئی اور ہم محفوظ ہو گئے، اسی طرح سے ہم تصور کریں کہ شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر ہے، عرش پر ہے، لیکن وہ ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ہمارے قریب ہے، وہ اس کو سن رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہماری بات کو
جو ہے قبول کرے گا. اور دعا جب ہم مانگتے ہیں ایسے جب بھکاری آپ سے مانگ رہے ہیں تو کتنے پیچھے پڑ جاتے, بار بار ایک جملہ دوسرا بدل کے تیسرا بدل کے کہ میں صاحب مجبور ہو کے دے ہی جائیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے جب ہم دعا مانگتے ہیں یہ نہیں کہ ہم آنکھیں کہیں ہیں, ہاتھ ہمارے کہیں ہیں, ذہن ہمارا کہیں ہیں, نہیں, غافل ہو کے نہیں, بالکل الرٹ ہو کے اور بڑی توجہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. اب دعا تو کر لی, دعا کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ہم پھر شیطان کے پھندے میں آ گئے, تو پھر ہمیں احتساب کرنا, اپنا سیلف ایویلویشن ہمیں کرنی ہے خود سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں دعا بھی کر رہا ہوں, میں چاہتی بھی ہوں کہ میں یہ ان چیزوں سے نکل آؤں, لیکن کیوں نہیں ہو رہا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ایسا تو نہیں کہ ہماری کمپنی ٹھیک نہیں ہے, ہمارے دوست ہماری سہیلیاں وہ اچھی نہیں ہیں, یا ہم موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں, ہمیں چیک کرنا ہوگا. لیکن موبائل انٹرنیٹ کے تو کتنے فائدے ہیں ماشاءاللہ. آپ سب لوگ اتنے دور دور دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں, میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں اور دیکھیں ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور کس کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے مطلب کو, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کو, اس کو سمجھنے کے لیے ہم بات کریں. تو بہت فائدے مند چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا رابطہ ہوتا ہے اس سے, لیکن کچھ اس میں غلط چیزیں بھی ہیں, تو ہمیں اس سے بچنا ہے, اپنا احتساب کر کہ ہم اس میں جب بیٹھ کے دیکھتے گھنٹہ ضائع کر دیا اور لیسن کے لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم نے ایسی باتیں تو نہیں کرنی, ہم نے اپنا احتساب کرنا, اور اس کے بعد پھر ہم پلان بناتے ہیں. اب دیکھیں پلان جب ہم بناتے ہیں نا, وہ بڑا ہمارا سمارٹ پلان ہونا چاہیے جس پہ ہم عمل بھی کر سکے. ایسے ہی نہیں کہ اچھا جب ٹائم ملے گا تو یہ میں اچھا کام کر لوں گی, ایسے کر لوں گی, نہیں. اب ایک تو یہاں ہم نے چونکہ بات کی تھی کہ بعض دفعہ ہماری کمپنی اچھی نہیں ہوتی, تو ہم یہ پلان بنائیں گے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں, اچھے لوگوں سے کے ساتھ رہیں, اچھے دوست بنائیں اور بری چیزوں سے دور رہیں, اور وقت کا صحیح استعمال. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے موبائل پہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو نماز کا وقت ہی نکل گیا. تو ہم اپنا پلان کریں پورا کہ دیکھو اتنے سے اتنے بجے میں نے اپنا یہ ورک بک کرنی ہے اس وقت, اچھا کل گوگل ہوم ورک آئے گا وہ میں اتنے بجے کروں گی, ابھی ویڈیو آ گئی ہے چلے میں ویڈیو سن لیتی ہوں, میرے پاس ٹائم ہے. پہلی دفعہ تو آپ ایسے سنتے ہیں اور سارا بیٹھ کے, اس کے بعد آپ کام کرتے کے ساتھ ساتھ بھی آن کر کے سن سکتے ہیں. کھانا بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آن کر لیں, وہ اس کے آپ کی ریویژن ہو جائے گی. استری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سن سکتے ہیں. گاڑی اگر آپ ڈرائیو نہیں کریں ٹریول کر رہے ہیں اس میں آپ سن سکتے ہیں. تو وقت کا ہم بڑا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور بری چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے اور اچھے دوستوں کی کمپنی میں ہمیں رہنا ہے. تو یہ ہمارا پلان ہوتا ہے. پھر جب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم نے تبلیغ کرنی, دوسروں کو بتانا ہے. دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی ذات تک کا سوتے, اسلام جو ہے نا اجتماعیت کا مذہب ہے, تو ہم نے دوسروں کو بھی بتانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو تبلیغ کریں گے, اگر ہمیں پتہ چلا تو ان کو شیطان کو ہونے کے بارے میں دوسروں کو بتائیں, ان کو بتائیں کہ یہ تعوذ پڑھیں تو یہ ہمیں حفاظت دیتا ہے. جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھتے ساتھ سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں, اسی طرح سے ہم جب قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں ضرور تعوذ پڑھنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ شیطان ہمیں اس سے ہٹا نہ سکے, ہم اس میں توجہ کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھ سکیں. یا پھر کبھی ہمارے خیالات میں بعض دفعہ برے خیالات یا وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, کسی بات میں ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, تو بھی ہم تعوذ پڑھیں تو ہم انشاءاللہ تعالی شیطان کی ان چیزوں سے نکل آتے ہیں. تو یہ ماڈل ہے جس سے ہم اپلائی کریں گے, اور اس طرح ہم اپنی زندگی میں آیات کو, جو بھی ہم آیت پڑھیں گے اس کو لائیں گے. اب یہ اس میں دیکھیں نیچے لکھا ہوا علمو, علمو کا مطلب ہے سکھائیے ایک دوسرے کو, اکتبو لکھیے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں آپ کی باری ہے, اب آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے جو اس کو پڑھنا چاہے گا, ہینڈ ریز کیجئے. کون اس کو پڑھے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی شاباش, ہاتھ کھڑا کریں گے, ایسے نہیں. جی فریال آپ پڑھنا چاہتی ہیں, آپ نے انمیوٹ کیا. جی جی علمو علمو
اکتبو یہ تو بولیے، یہ اب آپ نے تابوس پڑھنا ہے اور ساتھ ترجمہ بھی اس کا کرنا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی سے شیطان جو مردود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کی، جو شیطان جو ہے نا اس سے پناہ میں ہم نے آنا ہے اللہ کی، شاباش، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے میں اگر آپ بیٹھے میں آپ کے ساتھ کوئی ہے ان کو بتائیے، اور جب کوئی ایک پڑھ رہا ہوتا ہے نا باقی سب نے میوٹ کیے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے اب یہ ایک عادت سیکھنی ہے اس میں، لیکن آن لائن کلاس ہے ایسے ہی ہوگا۔ ابھی خدیجہ بہن نے پڑھا اور ہم سب نے ساتھ ساتھ میوٹ کیے دہرا لیا، پھر جب ابھی گرامر میں بھی جب اسی طرح کوئی ایک پڑھ رہا ہے تو باقی سب پڑھتے رہیں میوٹ کیے تاکہ شور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک پڑھے گا جو ہاتھ کھڑا کرے گا جس کو میں کہوں گی، لیکن باقی ساتھ کریں گے، پھر اشارے بھی آپ نے اپنی اپنی جگہ، جب ہم اشارے کریں گے وہ بھی ہم اپنی اپنی جگہ کریں گے، تو اس طرح سے سیکھا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں۔ اب ہم نے پہلے بھی ہمیں پتہ ہی ہے تابوس کا، لیکن ہمیں شیطان کے متعلق شاید اتنی باتیں سب کو نہ پتہ ہوں، کچھ کو پتہ بھی ہوں گی، تو یہ اب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج قرآن پاک، جو لیسن 1A ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے لیسن 1 جب ہم A اور B ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی ضروری سوال سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا تو ہم وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، جی کسی کا کوئی سوال ہے تابوس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اتنی دیر میں نہیں ابھی نہیں ہے، چلے ٹھیک، ابھی ہم پھر جو ہے وہ گرامر کا ہے حصہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، یہ تو بول گیا یہ ہمارا گرامر کا حصہ اب آ گیا، اب یہ 1B آ گیا، ٹھیک ہے 1B یہ اس پہ یہ بنا ہوتا ہے، یہ عربی قواعد یا عربک گرامر ہے، یہ B پارٹ آ گیا، ٹھیک ہے، ہم نے A پارٹ اب کر لیا، یہ ہم نے قواعد کی کل بھی بات کی تھی تھوڑی سی، آج ہم اب دوبارہ کرتے ہیں، گرامر کو قواعد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج گرامر میں ہم یہ 7 الفاظ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن اور من، ہم یہ سیکھیں گے۔ گرامر بہت آسان ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو پڑھانی ہے، ورنہ عربی گرامر بڑے لوگ کہیں گے جی ایک لفظ ہے یومنون، کہیں گے جی غائب، جمع، مذکر، محموز، باد، باب، فعال، فعل مضارع، مرفوع، ہم ایسے نہیں آپ کو پڑھانے والے، بالکل بھی ایسے نہیں پڑھانے والے، بالکل نہیں، نہ ہم ایسے روایتی جملے سے شروع کر دیں گے، مثلا ہم کہیں گے ھذا بیت کبیر، ٹھیک ہے، ہم نے کتنی دفعہ استعمال کرنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کبھی اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بولنے کی، ہم بالکل گرامر ہے، لیکن اس طرح کی جو ہیں اصطلاحات اور اس طرح کے لفظوں سے ٹوٹلی دور، بالکل دور، ہم TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ، جو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی دلچسپ ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے، تو TPI اسٹینڈ فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، تو اس میں ہم شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں گہری سانس لیجیے، گہری سانس لیجیے، آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور اپنے سارے وجود کا استعمال کریں، کانوں کا استعمال،
سننے کے لیے آنکھوں کا استعمال، دیکھنے کے لیے دماغ کا استعمال، سوچنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال، بتانے کے لیے آواز کا استعمال، بولنے کے لیے اور بتانے کے لیے، پھر دل کا استعمال کہ آپ شوق سے کیجیے، اور ساتھیوں کا استعمال، ساتھی آپ ساتھ بنائیں تو پھر آپ کو چیزیں بہت آسانی سے انشاءاللہ یاد ہوتی۔ تو اب سب نے میوٹ کیے کہ یہ میرے ساتھ دہرانا ہے، اشارے بھی کرنے، ٹھیک ہے؟ تو گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ کیا آپ سب نے میرے ساتھ ساتھ اشارے؟ اب مجھے انمیوٹ کر کے بتائیے۔ دیکھیں یہ کرنا ضروری، بالکل یہ نہ کہ ہم بعد میں سیکھ لیں گے، بعد میں نہیں، جیسے جیسے آگے پھر اور آتے جائیں گے، بیسک یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے کہ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے، ہم گہری سانس لیتے ہیں اور ہم یہ ساری چیزیں اپنے سارے جو ہیں سینسز ان کو ہم استعمال کرتے ہیں پورے وجود۔ دیکھیے ٹی پی آئی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اس کو شروع سے پریکٹس کیجیے تاکہ بعد میں آسانی ہو۔ 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ یہ بالکل مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گی یا لو جی اب ہم اس عمر میں اشارے کریں، بالکل بھی نہیں۔ یہ بہت تحقیق کر کے لیٹسٹ انہوں نے جو ہے چیزیں، کل ہم بتایا بھی تھا آپ کو کہ کس پہ انہوں نے سارا کر کے یہ بنایا کہ اس سے سیکھنا کتنا آسان ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا آسان ہے۔ اچھا اب دیکھیں ایک مثال لیں، اب جیسے میری کسی دوست کا فون آتا ہے کہ یہ جی میں آپ کے گیٹ پہ ادھر پہنچ گئی ہوں ڈیوائن گارڈنز کے، مجھے گھر کا راستہ سمجھا دیں۔ اب میں اس کو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ گیٹ سے ڈبل روڈ پہ آگے آ جائے، جی جی ٹھیک ہے، تیسرے ٹرن پہ پھر آپ نے جو ہے مڑ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لیفٹ مڑ جائیں، جی جی ہاں، پھر وہاں پہ اسٹریٹ نمبر 5 میں آ جائیں، جی 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 آگے آئیں گے نا تیسرے نمبر پہ جو گھر ہے نا اس میں آپ آ جائیں۔ اب مجھے بتائیں میں اشارے کر رہی ہوں، کیا ان کو نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے میری فرینڈ کو میرے اشارے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے۔ نہیں نظر آ نہیں، تو میں کیوں اشارے کیوں کر رہی تھی؟ یہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے، تو دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سکھانے کے۔ اسی طرح سے جب یہ اشاروں سے چیزیں کریں گے تو ان کو یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹی پی آئی ایک بہت سمپل اور افیکٹو، سادہ اور مؤثر طریقہ ہے، عربی زبان کے سیغوں کے لیے آسان ہے، اشارے آسانی کے لیے ہیں، سارے دماغ کا استعمال ہے، شیطان کو بیچ میں تو ہم نے آنے ہی نہ دے، ذرا بھی ہمیں پریشان کرے گا ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم نے فوراً تحفظ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیے ہم نے اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو کس کس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیسے کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ہم کوئی جو انسان دور ہے جس کو ہم تھرڈ پرسن انگلش میں کہتے ہیں غائب، اس سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میں آپ لوگوں سے بات کر سکتی ہوں اپنے سامنے والے سے، یا میں اپنے متعلق بات کر سکتی ہوں۔ تو 3 طرح کے سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرا جو بایاں ہاتھ ہے یہ میں مذکر کے لیے استعمال کروں گی، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میرا دایاں ہاتھ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ انمیوٹ کر کے بولیں۔ مونس کے لیے۔ مونس کے لیے۔ ایکسلنٹ۔ اب میں کہتی ہوں جب میں اگر ایک انگلی سے اشارہ کروں تو یہ واحد کو یا ایک کو ظاہر کرتا، ٹھیک ہے، سنگولر۔ تو اگر میں 4 انگلیوں سے اشارہ کروں گی تو یہ کس کو ظاہر کریں گے؟ سب کے لیے۔ سب کے لیے، جمع کے لیے۔ جمع کے لیے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک لفظ جو ہے وہ ہے ہوا، ہوا، ٹھیک ہے، اس کا میں نے یہ اشارہ کیا، تو اب مجھے بتائیے ہوا کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اور بھی اس میں کچھ اور بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں، وہ مرد، مذکر ہے اور واحد ہے۔ وہ ایک وہ واحد مرد، ایکسیلنٹ۔ تو دیکھیں ایک اشارے سے آپ نے 3 چیزیں مجھے بتا دی، میں نے تو آپ کو 3 نہیں بتائی تھی، میں نے ایک اشارہ کیا
تو اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ مذکر کا ہاتھ ہے تو وہ مرد، اور ایک انگلی تھی وہ ایک مرد. جنرلی ہم وہی کہتے ہیں کیونکہ ہم نے جب اشارہ کیا تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ایک مرد ہے. لیکن ایک اشارے سے آپ کو 3 چیزیں پتہ چل گئی. اسی طرح اگر اب یہ 4 ہے تو یہ ہم، وہ سب، جنرلی ہم وہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، وہ سب. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں انتا تو اس کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے آپ؟ میں. نہیں، آپ کی طرف انگلیاں. پھر اگر میں انتم، آپ سب، آپ سب. ویری گڈ. اب میں ایک انگلی سے آپ کی طرف کہتی ہوں انا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں. اگر میں 4 انگلیوں سے اپنی طرف کروں گی نحنو، تو نحنو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم سب. دیکھیں ہم سب. ماشاءاللہ کتنے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں. میں تو آپ کو ایک بات بتاتی ہوں تو 3 باتیں آپ مجھے خود ہی بتا دیتے. یہ فائدہ ہے ٹی پی آئی کا، کیسے جلدی سے ہم سیکھتے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے اس کو دوبارہ شیئر کرتے ہیں. اس لیے کیا تھا کہ تاکہ آپ کو کلیئر ایک دفعہ اشارے اچھی طرح سے نہ. اب دیکھیں جب ہم پڑھیں گے آپ لوگوں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اشارے کرنے. کوئی ایک پڑھ رہا ہوگا جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس کو میں کہوں گی وہ اپنے آپ مائک اوپن کرے گا، اس نے پڑھنا ہے اس بہن نے، باقی سب نے ہم نے میوٹ کیے دہرانا ہے. ٹھیک ہے جی. مریم سلمان کروائیے، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. تو یہ کتنے الفاظ ہمیں سسٹر نے کروائے ہیں؟ کتنے الفاظ کروائے؟ 6. لیکن میں تو کہتی ہوں سسٹر نے آپ کو تقریباً 1300 الفاظ سکھا دی. کیسے؟ کیونکہ 6 الفاظ قرآن پاک میں 1295 بار یعنی 1300 بار ہیں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں آپ نے یہ 6 لفظ سیکھے. آپ کھول کے قرآن پاک آج جا کے دیکھیے گا، ہوا کہیں ملتا ہے، ہم ملتا ہے، انا ملتا ہے، کہ 1300 بار آئے ہیں قرآن پاک میں تقریباً. ٹھیک ہے مریم سسٹر، تھینک یو. آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے. تو اب ہم آپس میں بول چال بھی کرتے، اس سے میں ہم ایک لفظ اور سیکھیں گے، من. من کا مطلب ہے کون. ہم نے اس میں تابوز میں ہم نے کیا من پڑھا تھا کہ کچھ اور پڑھا تھا؟ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ من تھا. شاباش، وہ من تھا اور اس کا مطلب تھا سے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب تھا سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے من کا کیا مطلب ہے؟ کون. کیونکہ ہم نے سوال کریں گے نا تو ہم من ہوا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کون ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ ہوا مسلم. ہوا مسلم. من ہم مسلمون، وہ سب مسلمان. وہ سب کون؟ وہ سب کون ہے؟ وہ سب کون. اب آپ نے دیکھا ہوا میں یہ غائب تھا، اس میں جواب دیتے وقت بھی میں نے اپنا ہاتھ ادھر ہی رکھا. لیکن جب میں کہوں گی من انتا، سامنے انگلی کا نشان ہے، آپ کون ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ انا مسلم. تو آپ کا من انتم نحنو مسلم، کہ ہم سب مسلمان. تو اس طرح سے جب ہم بول چال کرتے ہیں تو ہمیں مزید اس کی سمجھ اچھی آتی جاتی ہے. اب میں سوال کرتی ہوں، کون جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. شاباش جی. فریال آپ دیں گے جواب دیجئے. ہوا من ہوا وہ کون؟ نہیں، آپ نے صرف جواب دینا ہے. ہوا مسلم، جواب دیں. من ہوا مسلم. ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انتا. انا مسلم. ویری گڈ. من انتم. نحنو مسلمون. ایکسیلنٹ. تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ انتا کا جواب ہم نے انا سے دینا ہے اور انتم کا جواب نہ انوں سے، اور ہوا ہم کا جواب اسی طرح سے ہوتا ہے. وہ غائب ہے، دور ہے، اس میں کوئی اور ہماری
डायरेक्शन भी नहीं बदलती। عربی جی ابھی ہاتھ نیچے کر لیجیے. عربی بڑی دلچسپ زبان ہے. ہم کچھ لفظ اب ہوا کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے واو زبر ہے، اس کا مطلب ہے اور، وا کا مطلب اور، واو زبر اور، فا زبر، فا کا مطلب ہے پس. ٹھیک ہے. اور اینڈ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، پس دس جیسے ہم کہتے ہیں THUS. ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ کا مطلب ہے کیا، کیا سوالیہ. تو اب ہم ان کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں جو ہم نے ابھی سیکھے. تو یہ کہ بعض دفعہ صرف ایک حرف میں اکٹھے آ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ بھی آ جاتے ہیں. جیسے ہم یہ نا وہ ہوا، اس میں وا اور ہوا ہے، اور وہ، اور وہ سب. شاباش. دیکھیں میں نے آپ کو مطلب نہیں بتایا، آپ کو سمجھ آ گئی، کیونکہ واؤ کا مطلب صرف میں نے آپ کو بتایا اور ہوا کا مطلب آپ پہلے سیکھ چکے تھے. تو اب ہم اس یہ ٹیبل اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. جی سسٹر مریم نے کروا دیا تھا، فریال نے بھی کرا دیا. سسٹر نازیہ آپ کروائیے یہ والا ٹیبل. شاباش، ہمیں یہ ریوائز کروا دیجیے سسٹر نازیہ. وہ ہوا اور وہ، وہ ہم اور وہ سب، وہ انتا اور آپ، وہ انا اور میں، وہ شاباش، انتم اور آپ سب، وہ نحنو اور ہم سب. ایکسیلنٹ. جی سسٹر شمائلہ آپ بھی کروا دیجیے. بلکہ آپ سے اگلا میں کروا لیتے ہیں ہم ٹیبل افا کے ساتھ. سسٹر شمائلہ کرائیے. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنانو پس ہم سب. اس طرح سے ہم ساتھ ایڈ کر کے حروف، تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے اگر فا ہے تو پھر ہم پس کریں گے، اگر واو تھا، وا تھا تو پھر اور ہم ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب ہم نے جو ابھی الفاظ سیکھے ہیں، ہوا 441 بار آتا ہے، ہم 444 بار ہے، انتا 81 ٹائمز 81 بار، انا 68 بار اور انتم 135 بار. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ بار آنے والے الفاظ ہم نے الحمدللہ چند منٹوں میں سیکھ، ہے نا. جی اب ہر لیسن کے بعد ہم آپ کو کچھ نقطۂ تعلیم بھی بتائیں. دیکھیں آپ سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دماغ لگانا پڑے گا نا. اور آپ سب کے پاس، ہم سب کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود. دیکھیں اگر اب تو شاید یہ اس سے بھی زیادہ 100 بلین سیلز ہیں دماغ کے اندر، 100 بلینز. اور ہر جو سیل ہے اس کی 20,000 شاخیں آگے سے برانچ کرتا جاتا ہے، اور ہر جو سیل ہے وہ 500 دفعہ ایک سیکنڈ میں وہ امپلسز ڈسچارج کر رہا. اتنا زیادہ ہمارا دماغ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا طاقتور دماغ دیا ہوا ہے، اس لیے ہم سیکھ سکتے ہیں. بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے ہم سب کے پاس، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا افر دیا، بہت کم ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتی، یہ کبھی خیال نہیں آپ نے. ہم سب سیکھ سکتے ہیں. 10 سال کے بچے بھی یہ کورس کر لیتے ہیں، 80 سال کے بوڑھے بھی کر لیتے ہیں، جوان، سب ہر طرح کے لوگ کر سکتے ہیں. ایکچولی یہ جو کیوسز بنائے گئے ہیں، یہ اس کی ڈیزائننگ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے. گھریلو خواتین ہیں، جاب والی ہیں، پڑھنے والی اسٹوڈنٹس ہیں، سب تھوڑا سا ٹائم نکال کے سیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ خوبصورت سورۃ العلق آپ سب کے لیے، کیونکہ آپ نے اس سبق میں 12 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن پاک میں 7248 بار، اور آپ نے یہ بیٹری جو ہے یہاں چارج کر لی. تو الحمدللہ سب الحمدللہ کہیے کہ دیکھیں تھوڑے سے منٹ. الحمدللہ. اب اس کے بعد 7 ہوم ورک ہے جو آپ کو یاد رکھنی. 2 تلاوت کی، کم از کم 5 منٹ مصحف سے قرآن پاک سے کھول کے پڑھیں. اور کیسے پڑھنا ہے کہ اس میں سے مجھے کون سا لفظ آتا ہے، اچھا اس میں مین مجھے پتا ہے، یہ واو بھی مجھے پتا ہے، یہ فا بھی مجھے پتا ہے، یہ ہم بھی مجھے پتا ہے. اس طرح پڑھنا ہے
साथ साथ देखना है कि कौन से अल्फाज आपकी समझ में आते हैं, और 5 मिनट हाफसे से जो आपने पहले से कुछ याद किया, ठीक है। फिर 2 पढ़ने के होमवर्क हैं। आपको एक किताबें आपको मैंने सॉफ्ट कॉपीज भेज दी है, दूसरी बुक्स का तरीका भेज दिया मंगाने का, वो आप मंगाइए, उससे पढ़िए, और जब शीट आपकी आ जाएगी उससे भी पढ़िए। देखिए ये किताबें हैं, जिन्होंने कल नहीं देखी ये देखें कि आपकी बुक है और ये आपकी वर्क बुक है, और ये इसके साथ एक ही बड़ा प्यारा सा कार्ड होता है अल्फाज माने का, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कार्ड है, कार्ड या शीट, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको वीडियो भेजती हूँ तो उसको आप सुने, अपने साथी से कोर्स की बात है, किसी से साथी एक बनाए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप सबको अल्लाह ने मुंतखब किया, आपने इस सिलेक्शन को, इस इंतखाब को नजरअंदाज कभी नहीं करना। और दूसरा, ये दुआ हमेशा रोजाना मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा, कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने क्लास फेलो साथियों के लिए दुआ कीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखें। जो सीखते हैं दूसरों को जरूर सिखाएं, इससे बहुत फायदा होगा। आप खुद सीखेंगे, जब आप किसी वन कर लेंगे फिर इंशाल्लाह जो ट्रेनिंग लेना चाहेगा वो भी मिलेगी। मैंने भी ट्रेनिंग की थी तो फिर ही कोर्स करवा रहे हैं। और आइए अब हम सब अल्लाह ताला से मिल के दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।